اقبال نے کہا تھا، یسوع اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ زندہ قومیں اپنی زبان پر فخر کیا کرتی ہیں، لہٰذا قومی زبان اردو کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لیے ارباب اختیار کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی واچنگ کراس فائر ود مہر بخاری۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ اردو ہماری قومی زبان جو ہے وہ کیوں جو ہے ہمیں پورے پاکستان میں اس طرح کی اہمیت حاصل نہیں کر پائی کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی انویژن کیا تھا، امید کی تھی۔ آخرکار کیا بات ہے جو اسپیشل اتھارٹیز اور بورڈز بھی بنے ہیں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معروف رائٹر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اصغر ندیم سید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار سعید چودھری صاحب، thank you very much. Last but never the least, a very prominent person over here, very specific to the topic as well, Dr. Anwar Ahmed صاحب، چیئرمین نیشنل لینگویج اتھارٹی ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ساتھ دینے کا۔ میں آپ سے آغاز کروں گی، مجھے یہ بتائیے اصغر صاحب کہ یہ آخر کیا بات ہے کہ کسی کو انٹرسٹ بھی نہیں رہا اس ٹاپک میں، یہ کسی کے سامنے ایک ایشو بھی نہیں ہے، اردو جو ہے ایک ڈائنگ آؤٹ لینگویج بنتی جا رہی ہے ایون ود ان پاکستان، لیٹ الون اسپیکنگ انٹرنیشنلی۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو ایک ڈائنگ لینگویج کے طور پر نہیں دیکھ رہا، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے قومی زبان کے حوالے سے جو مس کنسپشن ہے یا مس پرسپشن ہے وہ میں ذرا سا دور کرنا چاہتا ہوں۔ اردو کبھی بھی پاکستان کی قومی زبان ان معنوں میں نہیں رہی جن معنوں میں قومی زبانیں ہوتی ہیں۔ مثلا قومی زبان اردو کہہ کر اس نے وہ الزام سہے جو بنگالیوں نے الگ ہونے کی وجہ سے لگائے، حالانکہ بنگالیوں کی محرومیوں کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ تھی، اردو نہیں تھی، لیکن یہ علماء بھی اردو نے لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان، ایلیٹ کی زبان انگریزی رہی، ابھی بھی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ انگریزی میں ہی سول سروس کے امتحانات ہوتے ہیں، وہی کرائیٹیریا ہے۔ آفس کی زبان بھی انگریزی ہے اور باقی سرکاری زبان بھی انگریزی میں ہے۔ صرف کہنے کو قومی زبان کہہ دیا گیا، لیکن اس کو اس کا حق نہیں ملا، نہ ہی صحیح معنوں میں اس کو رائج کیا گیا۔ دوسری بات اس میں امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیٹ کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ زبانوں کی ترجیح متعین کرتی ہیں، اپنی سوسائٹی کی ضرورت کے مطابق وہ زبانوں کے لیے ایک طرح سے تعلیمی میدان میں ایک ترجیح مقرر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو پڑھائی گئی، اوکے، لیکن اس کے بعد اسٹیٹ نے تعلیم پرائیویٹائز کر دی اور اپنے وہ جو ان کا فرض تھا وہ انہوں نے نہیں نبھایا۔ اس کی وجہ سے جب تعلیم پرائیویٹائز ہوئی تو لوگوں کی ضرورت کے مطابق انگریزی زبان کو ذریعہ بنایا گیا تاکہ روزگار کے مواقع، تاکہ انٹرنیشنلی آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیپیبل ہو سکے اور وہاں تک جا سکے۔ انگریزی سے اردو کا کبھی بھی کلیش اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ایک سوسائٹی میں ملٹی لنگول سوسائٹی ہوتی ہے، بائی لنگول سوسائٹی ہوتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سعید چودھری صاحب، ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر بھی دیکھیں تو بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ سرکاری زبان، قومی زبان ہماری اردو ہی ہوگی اور کوئی زبان نہیں ہوگی ادھر۔ انہوں نے حوالہ دیا تاریخ کا بھی کہ ایسی قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی جن کی ایک قومی زبان، ایک پہچان نہ بن سکے کوئی۔ تو آپ نے ابھی اصغر صاحب کو بھی سنا، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ کہنے کو تو ہم نے یہ کر دیا مگر اپنایا اگر ہم ریئلسٹکلی اوورآل ہر صوبے میں دیکھیں تو شاید انگریزی ہی اس ملک کا ایک کمپلیکس بھی ہے اور ایک زبان بھی بن چکی ہے؟ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کی ہے، تو جو انہوں نے بات کی تھی یہ 1948 میں انہوں نے جلسہ عام تھا ڈھاکہ میں، وہاں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو سرکاری زبان نہیں ہوگی وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، وہ دشمنوں کا اعلیٰ کار ہیں۔ انہوں نے یہاں تک اس میں یہ فرمایا تھا۔ اس میں اس کی جو اہمیت ہے اس بات کی، اس کے پس منظر میں جانے کی ضرورت ہے کہ اردو کیوں اہم تھی۔ یہ ہم کو جانا پڑے گا 1837 میں، جب انگریز راج نے یہاں سے پرشین جو فارسی جو تھی، جو عدالتی زبان تھی، اس کو ختم کر کے اردو جو ہے اس کو نافذ کیا عدالتی زبان کے طور پہ۔ تو اس پہ ہندوؤں نے شور مچایا اور انہوں نے کہا جی دیوناگری جو رسم الخط ہے ان کا، جس میں آج کل ہندی لکھی جاتی ہے، کہ وہ ہونا چاہیے، اور اس پہ بڑی تحریک چلی۔ پھر اردو بھی اس سے ڈسٹورٹ ہوئی نا۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ دو قومی نظریے کی جو بنیاد تھی وہ اردو زبان کا جو ہندی کے ساتھ تنازع ہوا تھا، یا ہندوؤں نے جو تعصب کا مظاہرہ کیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی جو زبان ہے یہ
جو احساس برتری ہے ان کا اس کی تسکین چاہتے ہیں. جو انہوں نے راج کیا ہے وہ کہتے تھے حکمرانوں کی زبان ہے, اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ جو انہوں نے سلوگن بنایا تھا کہ نہ باتم یا بنائی باشم, کہ جو غیر ملکی حکمران ہیں ان کی زبان میں ہم بات نہیں کریں گے, مسلمانوں کی زبان میں مر جائیں گے. یہ تو ایک تاریخ کا پس منظر ہمیں مل گیا نا. ڈاکٹر انور صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. السلام علیکم. یہ تو آپ نے تاریخ کا حوالہ بھی سن لیا, کیا بات ہے, آپ چیئرمین بھی ہیں نیشنل لینگویج اتھارٹی کے, سوائے کچھ کتابیں چھاپنے کے اور کام کرنے کے آپ لوگ کیوں نہیں کامیاب ہو سکے اردو کو نافذ کرنے کے لیے, یا کوئی تحریک چلانے کے لیے, کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہ جس سے ہم پہچانے جائیں یا پتہ لگے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے, یا یہ ایک لاسٹ کاز نہیں ہے؟ اصل میں دیکھیے بعض سوال مشکل ہوتے ہیں اور ہمارے جواب ضرورت سے زیادہ سادہ ہوتے ہیں. ہمیں مجموعی طور پر کوئی جمہوری ادوار میں کام کرنے کے مواقع نہیں ملے, حتیٰ کہ اس آئین کو بھی نہیں ملے جس کی ہم باتیں کرتے ہیں اور جس کی دفعہ کا ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں 15 برس کا. ماجرا یہ ہے کہ اردو کے لیے ایک مکتب فکر کا خیال رہا, اردو ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے, کہ ایک طاقتور آدمی آئے اور وہ ملک میں اسلام بھی نافذ کر دے, اردو بھی نافذ کر دے. یہ جو نفاذ کی خواہش رہی طاقتوروں کے ہاتھوں, عوام کی تائید کے بغیر, اہل پاکستان کی تائید کے بغیر, یا ان تاریخی شواہد کو مثبت طریقے سے اجاگر کر کے کہ جس میں ہم دیکھتے کہ آخر بانی پاکستان جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے وہ کیوں اس زبان پر زور دے رہے ہیں, اور پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جس کی مادری زبان اردو نہیں ہے وہ کیوں اردو سیکھ رہے ہیں اور جلسوں سے خطاب وغیرہ. اور ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو کسی زبان کو سٹینڈرڈائز کرنے کے لیے ٹکسال ہوتی ہے, ماضی میں جو بھی ٹکسالیں تھیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن اب پاکستان میں جو اردو موجود ہے, جو کوئی اس زبان میں تخلیقی سطح پر کام کرتا ہے اور اس زبان کی تخلیق کو محسوس کر سکتا ہے وہ اہل زبان ہے. اور اگر ہم نے اس کو کسی ایک مخصوص اقلیت کے ساتھ جوڑا تو یہ رفتہ رفتہ قومی زبان کے درجے سے آہستہ آہستہ نیچے. جی اچھا, اگر آپ مجھے اجازت دیجیے ڈاکٹر صاحب, بڑا ان نے ایک پازیٹیو آؤٹ لک لیا ہے جو میرے نزدیک ایٹ لیسٹ اتنی پازیٹیو سچویشن مجھے نہیں نظر آ رہی. مگر اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ یہ ان تحریکوں کا کامیاب ہونا جس کی یہ بات بھی کر رہے ہیں, یہ تو تب ہی ہوگا نا اگر لوگ دل سے چاہیں گے اور دل سے اپنائیں گے اردو کو. کیا ہمارے لوگوں نے دل سے اپنایا اس زبان کو؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو انگریزی سیکھنے کو اتنی ترجیح کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ زبانوں کے مذہب نہیں ہوتے, جی زبانوں کے قبیلے ہوتے ہیں, اور زبان دوسری زبان کی نفی نہیں ہوتی, وہ ایک دوسرے کا رس پی کے بڑی ہوتی ہیں. اصل میں ہونا کیا چاہیے کہ جو بڑے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جتنی مختلف زبانیں ہیں ان کا سٹیٹس رکھا جاتا ہے, ہر خطے میں اس کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے, تو وہ دوسرے کو اوورلیپ نہیں کرتی, دوسرے کو کھانے کی کوشش نہیں کرتی. اردو زبان بھی کسی کے لیے تھریٹ نہیں ہے. اردو زبان جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ایک تو رابطے کی زبان ہے. دیکھیں یہ قطع کلامی معاف, مگر اردو کو اوورلیپ کر دیا انگریزی نے, اور شاید اس میں ذمہ داری یا اس میں یہ جو پوری سچویشن کی ذمہ داری ہماری حکمرانوں کی ہے جنہوں نے یہ کرنے دیا. آپ کو آئین تو پتہ کیا اب آپ کا سوال بالکل ایک اور فوکس پہ آیا ہے کہ اردو ورسز انگریزی پاکستان میں سیناریو کیا ہے. دس از اے گڈ کوسچن. اب یہ جو سیناریو ہے یہ سیناریو کہیں بھی ہو سکتا ہے, انڈیا میں بھی ہے. انڈیا میں انہوں نے مسئلہ حل کر دیا کہ انگریزی کو تعلیمی زبان بنا دیا, اور اس کے نتیجے میں باقی زبانیں تھریٹ نہیں ہوئی اور اپنا اپنا کام اپنے اپنے علاقوں میں, اور ان کا ادب انگریزی سے بڑا ادب ہے. مراٹھی کا, تیلگو کا, تمل کا, بنگالی کا ادب انگریزی سے کہیں بلند تر ادب ہے. اسی طرح ہمارے ہاں سندھی کا ادب بلند تر ادب ہے, پنجابی کا ادب بہت بڑا ادب ہے, بلوچی کا اور پختونخوا کا, پشتو کا. تو یہ ہر جگہ ساری دنیا میں یہی کیفیت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اردو کا جو سٹیٹس تھا وہ یہی تھا کہ اس کو سرکاری زبان بنایا جاتا تو وہ ٹھیک تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا.
अंग्रेजी को तरजीह देकर। मैं अंग्रेजी का मुखालिफ नहीं हूँ, अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मेरे दो सवाल मेरे जहन में उठते हैं और मैं इसलिए ये आपसे पूछती हूँ बिकॉज अपनी बात कर लेती हूँ। मैं एक खुद सिंड्रोम हूँ इसका। मैं पाकिस्तान में पली बड़ी हूँ, मुझे जिन स्कूलों में भेजा हमें अंग्रेजी को तरजीह दी गई, एवरीथिंग वाज अबाउट इंग्लिश, और उर्दू तो बल्कि आपके पास ऑप्शन थी इजी उर्दू पढ़ने की। इससे बड़ा बैक फुटिंग के ऊपर बच्चे आ जाते हैं बिकॉज अगर आपकी ऑप्शन है, ग्रेड्स नहीं आ रहे और आपको ऑप्शन है कि आप आसान वाली उर्दू ले लें, सही वाली उर्दू भी ना सीखें, तो ये लॉन्ग टर्म में एक बहुत आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप सही देखिए कह रहे हैं। आज इस मुल्क का जो सदर है आसिफ अली जरदारी साहब उर्दू नहीं पढ़ सकते, उनको पढ़नी नहीं आती। जो आने वाले लीडर आम हैं, लोगों को ये बात नहीं जो पता। नए आने वाले लीडर हैं, आप वो उर्दू समझ नहीं सकते, वो बिलावल भुट्टो तज़कियत उर्दू के बोल दो नहीं सकते, लफ्ज नहीं बोल सकते, बोल भी नहीं सकते। मुझे नहीं, अब इनमें से कितने हैं जो लिख भी नहीं सकते, मैं इसके ऊपर भी कमेंट नहीं करूंगी। इसमें मेरा ख्याल ये है कि आइन में तो 62 के आइन में भी उन्होंने एक रख दिया कि उर्दू और बंगाली सरकारी ज़बानें होंगी, लेकिन अंग्रेजी जब तक नहीं होगी। उन्होंने 10 साल का अरसा दिया कि 1972 में एक कमीशन बनेगा जो नाफज करने के बारे में तजावीज देगा। इसी तरह 15 साल का इन्होंने टाइमलाइन दी थी 73 के आइन के अंदर भी, अब तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। हाँ, अब ये जो मुख्तार कौमी ज़बान है या साइंस उर्दू बोर्ड है, इन्होंने बहुत काम किया, इस पर डिक्शनरियाँ बनाई हैं। अब इन्होंने किया क्या है, बजाय इसके कि जो उर्दू का तो मतलब ये है कि लश्कर की ज़बान है और जो मुख्तलिफ ज़बानों का ये एक इकट्ठ कह लें इसको, जो हिंदुस्तान में बोली जाती थी, उनका बना है। इन्होंने अब अंग्रेज़ी के जो हमारे उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं उनका ऐसा अजीबोगरीब तर्जमा कर दिया है कि आप, मेरा ख्याल के जो मैं इनसे पूछूंगा, उस्ताद हैं उर्दू के, कि मक़यासल हरारत क्या है? मक़यासल हरारत थर्मामीटर को कहते हैं, थर्मामीटर का तर्जमा किया है। अब ये लाउड स्पीकर का तर्जमा इन्होंने किया है आलाए जहीरुल सौत। मैं अपनी बात से स्टार्ट करूंगी। तनकीद खुद पे करनी चाहिए। उर्दू नहीं सिखाई गई, सीखनी पड़ी। आज इस मुल्क के जो सदर हैं उनको उर्दू पढ़नी नहीं आती। आज के कोर्ट रूम्स के अंदर उर्दू के अंदर बात नहीं होती, जबकि आपके पंजाब में पंजाबी में भी आपकी वकालत करने की इजाजत है। क्या ऐसे होता है? नहीं होता। लेजिस्लेशन भी आपकी जो है कौमी जबान में नहीं होती। क्यों ऐसा है, ये सबको जानने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई हम अपना सबसे कीमती असासा तो सोचे बगैर अनकॉन्शियसली खोए तो नहीं चले जा रहे, या अब वेरी वेरी पेसिमिस्टिक व्यू, खो चुके तो नहीं है? बट आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। सही चौधरी साहब, आप बात कर रहे थे कि इनने जो कुछ काम किया है, आपको उसके अंदर भी जरा प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं? नहीं, इन्होंने जो काम किया, इन्होंने जो साइंसी इस्तिलाहात हैं या जो भी हैं, उनको तमाम को ये आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। ये उसका लेते हैं फारसी से या अरबी से उसका तर्जमा करने की अल्फाज लेके अखज़ करके लेने की कोशिश करते हैं। ये इनकी बात नहीं मैं कर रहा, जो भी यहाँ ऐसे मामले में हो रहा है। लेकिन अब आप अंग्रेज़ी की बात कर रहे हैं कि अंग्रेज़ी जो है, अंग्रेज़ी में जो रोमन लॉ है, उन्होंने जो वहाँ इस्तिलाहात इस्तेमाल होती थी, लोकस स्टैंडाई, एमिकस कोराई, जो भी अल्फाज थे, सुओ मोटो, जो आजकल हमारे राज है, ये अंग्रेज़ी के अल्फाज नहीं है। ये मुख्तलिफ ज़बानों में, जिन ज़बानों से उन्होंने लिया मामलात, उनसे उन्होंने अल्फाज भी साथ लिए हैं। अब कीमिया में, केमिस्ट्री में उनके बहुत सारे अल्फाज जो हैं अरबी के हैं। इसी तरह उनकी जो ये आजकल एक कमेंट्री जो क्रिकेटर जो लोग हैं देखते होंगे, वो दूसरा का लफ्ज़ बोलते हैं अंग्रेजी कमेंटेटर। दूसरा जो है वो कोई लफ्ज़ नहीं, वो उर्दू का लफ्ज़ है। वो जो सकलैन मुश्ताक जब गेंद करवाता था, जब वो आउट स्विंग जब उसकी गेंद करनी होती थी, तो वो उस वक्त अपने विकेट कीपर को ये आगाह करने के लिए गेंद बाहर को जाने वाले कहता मैं दूसरा बॉल करवाने लगा। दूसरा अब अंग्रेजी में मुस्तमल हो गया है। अंग्रेजी जो तो कमेंटेटर हैं, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो अल्फाज हैं उनको इसी तरह अडाप्ट किया जाए जिनका तर्जमा करना मुश्किल है, या जो पूरी दुनिया में राज है। अब कंप्यूटर का कोई और तर्जमा करेंगे तो वो बच्चे को समझ नहीं आएगी ये क्या कह रहे हैं। जैसे कि एयरपोर्ट को हम हवाई अड्डा कहते थे, बोर्ड भी लगे होते थे, आज एयरपोर्ट ही लगा होता है। चलो हवाई अड्डा तो चलो फिर भी ठीक है, मस्तर एक तर्जमा किया हुआ है इन्होंने एयरपोर्ट का। अच्छा, मस्तर किसको समझ, मस्तर का सुना है कभी लफ्ज़? अब इसको मेरा ख्याल ये है कि इसको जो दूसरे अल्फाज हैं ज़बानों के, उर्दू तो ऐसी जबरदस्त ज़बान है, आसान करें, इसमें शामिल करें और ये कायदे। और मैं आती हूँ असगर साहब, आप जाएं। डॉक्टर अनवर, आप इस बात से इसकी ग्रामर और जो इसका कायदा कानून है वो भी इसकी इजाजत देता है। जी डॉक्टर अनवर जी, बस असल में ये है कि देखिए, जो ज़ुबान की इस्तिलाहात होती हैं
یہ عام زبان کے مقابلے میں ان کی سطح ہمیشہ بلند ہوتی ہے، کیونکہ بڑے فکری مطالب، علمی مطالب کسی ایک ترکیب میں آتے ہیں۔ اب میں دفاع پیش نہیں کرتا جو سعید صاحب نے فرمایا، ہوا یہ کہ جامعہ عثمانیہ نے جو اصطلاحات کا ترجمہ کم و بیش آج سے 90 برس پہلے کیا تھا، ممکن ہے ہمارے بعض بزرگوں نے اسی کو ماڈل بنایا، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ان اصطلاحات پر جو وقتاً فوقتاً اعتراضات آئے اس پر نظر ثانی ہو، اور نظر ثانی اس حوالے سے ہو کہ جہاں اور مثلا میں ابھی مثال دیتا ہوں کہ فرہنگستان زبان و ادب ایران جو ہے، انہوں نے ویب سائٹ کا ترجمہ ویب گاہ کیا۔ اب آپ جانتے ہیں ان کے پاس وہ کتنی ثروت مند زبان ہے، کتنی ان کے پاس طاقت ہے، اور وہ اپنے ملی وقار کے حوالے سے کتنے حساس ہیں۔ جب ویب گاہ کیا تو ہم بھی اردو میں لے سکتے ہیں، ہمارے ہاں گاہ جو ہے جگہ کے لیے موجود ہے، ویب انہوں نے لے لیا وہاں سے، ہمیں اس کے لیے کوئی زیادہ پیچیدہ ایک اصطلاح بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے، اور آہستہ آہستہ ہمیں اپنی زبانوں کی طرف بھی جانا چاہیے کہ اگر سرائکی میں، پنجابی میں اور پشتو میں، بلوچی میں، براہوی میں، کسی زبان میں، سندھی میں کوئی ایسا عالموں نے غور و فکر کیا اور کوئی ترکیب وضع کی جو پورے پاکستان میں زیادہ تر لوگوں تک علمی طور پر وہ مطالب جو ہے وہ پیش کر سکتی، تو وہ ہو سکتا ہے۔ وگرنہ جیسے ابھی کہا گیا کہ بھئی انگریزی میں بھی جو آئیں اصطلاحات وہ لاطینی سے آ گئیں یا ان زبانوں سے آ گئیں جن کے بنیادی وہ علوم تھے۔ اگر ہمارے ہاں اب مثلا وہ مقیاس الحرارت اب کوئی بھی نہیں میرا خیال ہے نہ بولتا ہوگا نہ لکھتا ہوگا، کیونکہ میں خود بھی مقتدرہ میں آنے سے پہلے اسی طرح کے مضامین لکھتا رہتا تھا یا بات کرتا تھا جو یہاں اس طرح کے تراجم کی غلط۔ اب دیہاتوں میں بھی لوگ تھرمامیٹر کہتے ہیں، اور اردو زبان کا مزاج یہ ہے کہ اس میں صوتی اعتبار سے بھی اور لسانی اعتبار سے بھی بہت سارے اثرات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ بالکل، اگر ادھر ہی میں یہ بات ایڈ کروں اصغر صاحب، اگر ہم اس کو قومی زبان کہنے کے بجائے علاقائی رابطوں کی ایک زبان کہہ دیتے تب بہتر نہ ہوتا؟ ایکچولی دیکھیے پہلی بات بات یہ ہے جب ہم قومی زبان کہتے ہیں تو ابھی آپ کے ہاں پہلے بھی ذکر آیا کہ جو پاکستان کی تحریک کی اساس تھی، اصل بات یہ ہے اس میں جو بر صغیر کے اندر جو ایک دو قومی نظریے کا شعور پیدا ہوا تھا، اس میں مذہب کے عنصر کے ساتھ ساتھ زبان کا ماجرا ہے، اور وہ اردو کو ایک اس طرح سے کہا گیا کہ یہ گویا بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی شناخت ہے، اس کی جو بھارت میں جو ہے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے اس میں بھی اور اس کے ذخیرہ الفاظ میں بھی، ڈاکٹر صاحب کی اور بات اس کو رفتہ رفتہ پاکستان میں جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا آپ بتائیے کیا کہہ رہے تھے؟ پھر یہ جو ڈاکٹر صاحب نے شروع میں فرمایا تھا کہ اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے تو کب اس کو نافذ کرنا ہے۔ انہوں نے یہ جو ابھی اسلامی شخص کی بات کی، مسلمانوں کے پہچان تھی، یہ زبان شناخت تھی، تو بھارت میں جب پارٹیشن ہوئی ہے، آزادی ملی ہے دونوں انڈیا اور پاکستان کو، چھوٹی سی بات مجھے کر لینے دیجیے، تو وہاں باقاعدہ تحریک چلانی پڑی تھی اردو کو، وہ علاقائی زبان کے طور پہ بھی ان کا شیڈول 8 ہے، شیڈول 8 ہے ان کا، جس میں وہ جن کو سرکاری طور پہ انہوں نے زبانوں کو تسلیم کیا ہوا ہے وہ اس میں شامل کی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے اس کو انہوں نے وہ بھی اس میں شامل نہیں کیا، علاقائی زبان کے طور پہ اردو کو وہاں باقاعدہ تحریک چلانی پڑی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے 50 کی دہائی میں کوئی 20-20.5 لاکھ لوگوں سے دستخط کروا کے دیے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے جب اس کو تسلیم کیا ہے اردو کو، تو انہوں نے یہ سیاسی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے، کیونکہ وہاں فخر الدین احمد علی صاحب کی ایک رپورٹ ہے جو انہوں نے 1966 میں پیش کی کانگریس کے صدر کو، کہ کانگریس سے مسلمان اس لیے دور رہتے ہیں کہ وہ علاقے جہاں اردو بولی جاتی ہے، مسلمان بولتے ہیں، آپ ان کو اس زبان کو تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر یہ اتر پردیش، ہماچل پردیش اور یہ جھارکھنڈ اور بہار، جموں و کشمیر،
وہاں انہوں نے پھر اس کو دوسری سرکاری زبان کے طور پہ قبول کیا. 1966 کے بعد کی یہ بات میں کر رہا ہوں. اچھا. پھر آئین کا ایک آرٹیکل 145 انہوں نے داخل کیا آزاد کشمیر. یعنی اپوزیشن بہت تھی اور کرنا یہی چاہ رہے تھے کہ علاقائی زبان وہاں تو چلو یہ بات نہیں, میں ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. اصغر صاحب, میں آپ کی جانب آتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ ملی وقار کے حوالے سے حساس یا سینسٹیوٹی کتنی ہے سبھی زبان کی؟ ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ مجھے آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ پریزنٹ ڈے پرابلم. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم نے ایک چیز طے کر دی کہ ہمارے پروفیشنل جو ہماری ضرورتیں ہیں یا ایجوکیشنل ضرورتیں ہیں اس کے لیے انگریزی امپورٹنٹ ہے ایک طرف, اور دوسری طرف ہم نے یہ طے کر دیا کہ ملک کا انتظام, ملک کی ساری کارروائی, اسٹیبلشمنٹ کی کارروائی انگریزی میں ہوگی. تو ہم نے ایک چیز طے کر دی, تو باقی اردو رہ گئی لٹریچر کے لیے کہ شاعری, فکشن, پڑھنے والی ریڈرشپ وہ اس کو اپنائے. اور یہاں پنجاب میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ فکشن کی بہت بڑی روایت, شاعری کی بہت بڑی روایت پنجاب میں رہی ہے, اور مرکز شفٹ ہوا دلی اور لکھنؤ سے لاہور. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو کے اندر اپنی اتنی وسعت ہے, کیپیبلٹی ہے ایبزارب کرنے کی, کہ اس نے ہر جگہ کے ایکسپریشن کو اپنے اندر ایبزارب کیا. میں کہتی ہوں اچھا, اور ایکسپریس کیا, جتنی ایکسپریشن اس زبان میں ہے. اسی طرح انڈیا کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے, اس لیے کہ وہاں بے شمار زبانیں ہیں, ان کی ترجیحات پہ ہم نہیں جاتے. وہاں پر میرا جو پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ اردو کے نام پر اتنے فنڈز گورنمنٹ نے وہاں دیے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ کہ جو ہم نے اپنے ملک میں اردو کے اداروں کو نہیں دیے ہوئے. اسی لیے یہاں نہ کانفرنسز ہوتی ہیں, نہ اس طرح سے بڑی اجتماع ہوتے ہیں, نہ اس طرح سے خرچ ہوتا ہے. تو یہ ایک دو الگ مختلف چیزیں ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ ترجیحات نہیں رہی حکومت کی؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت کے ایجنڈے پہ اردو زبان اس طرح سے نہیں ہے. تو پھر ایک اور بات اسی کے ساتھ ایک ہی سانس میں بتا دیں, اس کا نقصان کیا ہوگا اس ملک کو؟ اس کا نقصان یہ آنے والی جنریشن کو. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچہ گھر میں پنجابی, بلوچی, سندھی تو سیکھ رہا ہے کیونکہ مادری زبان ہے, اس میں تو وہ ٹھیک ہے. اب جو کمیونیکیشن کی زبان ہے یا جو لٹریچر کی پاپولر زبان ہے وہ تو اردو ہے, اس سے محروم ہو رہا ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے کالجز, یونیورسٹی میں جو بچے آ رہے ہیں وہ اردو لٹریچر سے واقف نہیں ہے, انگریزی لٹریچر سے اس حد تک واقف ہیں جو انہیں پڑھایا گیا ہے. اب جس زمانے میں غالب سے لے کر فیض, فراز کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ خالی شعر نہیں ہے, وہ ایک احساس ہے. یعنی اپنے رہن سہن, اپنے کلچر سے بندہ کٹ جاتا ہے. جی بالکل. اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک سیکنڈ سعید چودھری صاحب, آپ نے ذکر کیا لٹریچر کا, آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا کلچر, ہماری تہذیب, اپنا رہن سہن, ان سب چیزوں سے ہم کٹ جائیں گے اگر ہم نے ڈیو ایمفیسس نہ دیا یا پرائرٹی نہ دی اردو زبان کو. میرے ساتھ میری ہی ایک ٹیچر موجود ہیں, کاملہ علی آپ کا نام ہے. کاملہ صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ لائن پہ آنے کا. کاملہ صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, آپ کا بھی ایک چھوٹا سا بیٹا ہے, ہم آج بات کر رہے ہیں اردو زبان کی اہمیت کے اوپر. یہ قومی زبان تھی, کیوں ہمارے بچوں سے اس کو دور رکھا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے, یا ایٹ لیسٹ بچوں کو اس کی طرف نہیں لے کر جایا جا رہا؟ کیوں تعلیمی ادارے ہوں, گھروں میں ہوں, ترجیحات انگریزی بن گئی ہے اور دیگر زبانیں ہیں؟ بیٹا کیوں کا تو جو جواب ہے نا وہ تو خیر بہت لمبی کوئی بحث ہو جائے گی, لیکن میں نے خود, جیسے آپ نے بتایا پہلے انٹروڈکشن میں, کہ میں نے آپ کو انگلش لٹریچر میں, اینڈ دیٹ از آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انگلش لٹریچر. جی. لیکن بات وہ ہے کہ جو اردو جو زبان ہے, شناخت ہماری وہی ہے جو ہماری زبان ہے. جیسے ابھی بھائی صاحب نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم کسی بھی ایک نسل کو, کسی بھی ایک سویلائزیشن کو ختم کرنا ہو تو اس کی زبان ختم کر دیں. ہم نے مجھے ابھی بھی جو فیلنگز, جو اپنے جذبات اجاگر ہوتے ہیں اردو کی کوئی نظم یا کوئی لٹریچر, اقبال کو پڑھ کے یا فیض کو پڑھ کے یا غالب کو پڑھ کے, وہ واقعی میں کوئی ٹی ایس ایلیٹ یا شیکسپیئر یا کیٹس یا ورڈسورتھ وہ اجاگر نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ہماری سویلائزیشن نہیں تھی. اب میں نے اپنے بچوں میں بھی دیکھا ہے, مجھے ماشاءاللہ کافی عرصہ ہو گیا ہے پڑھاتے ہوئے بھی, اس شعبے سے بھی وابستہ رہتے ہوئے, لیکن دکھ اس بات کا اتنا شدید ہوتا ہے کہ میرے اپنے بچوں کی شدید کمزوری ہے اردو زبان, کہ وہ کیونکہ اس کو امپورٹنس نہیں, اس کو مطلب کہتے ہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے.
मतलब कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है बच्चे को कि अगर वो उर्दू में बात करे। हम देखें ना, हम गुलामी अभी तक हम ज़हनी तौर पे गुलाम ही हैं, क्योंकि हम बहुत इम्प्रेस होते हैं कोई अंग्रेजी बोल ले अगर अगर बेशक वो टूटी फूटी अंग्रेजी बने, हम तो अपनी चाल भी भूल चुके हैं, हम तो वो कव्वे हैं। बिल्कुल। हम अंग्रेजी ना, हम अंग्रेजी सही बोलते हैं, ये नहीं हम कब से मास्टर्स हो गए हैं भाई अंग्रेजी के। बिल्कुल। डिग्री तो मेरे पास भी है मास्टर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, लेकिन मैं तो मास्टर कहीं से नहीं हुई ना। जी बिल्कुल। ना मैं उर्दू जबान की हुई, ना मैं अंग्रेजी जबान की हुई, तो मैं क्या, मैं मेरी शनाख्त क्या है? बहुत खूबसूरत तरीके से आपने ये बात पुट की है। इस बहुत बहुत शुक्रिया कामला साहिबा। यही पॉइंट है विच वी ट्राइंग टू मेक, कि आगे बढ़ते हुए अपनी शनाख्त क्या है, वो कौन। एक ऐड करना सॉरी, कि जुबान तहजीबी अमल होता है, जुबान खाली अल्फाज नहीं है, ठनठनाते बर्तन नहीं है, ये जुबान कल्चरली लोडेड होती है, हिस्टोरिकली लोडेड होती है, उसके पीछे सदियों का अमल और इंसानी अमल उस जुबान के अंदर मौजूद होता है, एक बात। और दूसरा, जो सोच के पैमाने हैं, जो तर्ज एहसास के जितने भी मेयार हैं, सब उस जुबान के अंदर इन्फ्यूज होते हैं, शामिल होते हैं। इसलिए वो जुबान रिप्रेजेंट कर रही होती है एक पूरी हिस्टोरिकल प्रोसेस को, वो खाली लुगत नहीं होती। जितने शायर गुजरे, जितने अफसाना निगार गुजरे, नॉवल निगार हैं, उन सब की जुबान का एक लेयर नहीं है, चलें अब कई लेयर्स हैं। ये तो हमें मालूम हो गया चौधरी साहब कि व्हाट इज एट स्टेक, हम क्या खो सकते हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आइन का आर्टिकल 251 जो है वो इसी हवाले से बात करता है, आई बिलीव। इसके ऊपर किसने अमल दरामद कराना है? क्योंकि अगर अदलिया नहीं कराना है, अदलिया तो खुद अपने फैसले उर्दू में नहीं देती। अदलिया का तो इसमें कोई चक्कर ही नहीं है। तो है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ये है कि उर्दू सरकारी ज़बान होगी, उसमें लिखा हुआ है, और उसमें यह है कि 15 साल बाद इसको बदल दिया जाएगा, अंग्रेजी सरकारी ज़बान रहेगी 15 साल तक, उसके बाद इसको बदल दिया जाएगा। अब इस पे जो काम करना है वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको करवाए। कायदे आज़म के 14 नुकात पढ़ाए जाते हैं, उसमें एक 12वां नुक्ता था उनका कि किसी जो मुसलमान हैं उनकी सकाफत, उनके ज़बान पे उन्होंने जोर दिया है। उसमें अल्फाज ज़बान के इस्तेमाल किए थे, जो उस वक्त ये तय हो चुका था कि मुसलमानों की ज़बान जो इंडिया के मुसलमान हैं उनकी उर्दू है। लेकिन ये मेरे पास ये 8वीं जमात की मशरती इल्म है जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जारी की है, और उन्होंने जो 12वां नुक्ता है वो सिर्फ ये दिया है कि मुसलमानों को हर किस्म का मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसमें ज़बान वाला हिस्सा वो वैसे ही गोल कर गए। ये हाँ, ये जेन्युइन जो उनका पाकिस्तान मूवमेंट में जो है वो है, उसमें उन्होंने जो फरमाया है उसमें कल्चर की बात भी की है, एजुकेशन की, लैंग्वेज की, रिलीजन की, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुसलमान इंस्टीट्यूट हैं जो खैरात पे चलते हैं उनके लिए फंड मुकर्रर करे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट। अब यहाँ उर्दू का तालीम का वो इल्म जो मुसलमानों की ज़बान है वो लफ्ज़ ही उन्होंने गोल कर दिया। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब करूंगा। मुसलमानों की जुबान सिर्फ उर्दू नहीं है, मुसलमानों की बहुत सारी और जुबानें भी हैं। तो उर्दू का मजहब नहीं है, उर्दू एक खित्ते की, एक इलाके की जुबान है। मैं ये कह रहा हूँ उसको कोई भी बोल सकता है कि ये भारत में जो इंडो पाक था, ये एक सियासी फैसला था, वहाँ ये यानी एक तरह से ये तयशुदा बात थी कि मुसलमानों की शिनाख्त जो है ना, जो उर्दू बोलने वाला उसके बारे में ये ख्याल था कि ये मुसलमान है, ये एक शिनाख्त बन गई थी मुसलमानों को। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। मैं डॉक्टर अनवर आपकी जानिब आऊंगी। आप ये तमाम बातें सुन रहे हैं, फैसला तो एटलीस्ट मेरे नजदीक तो ये सियासी था कि इसको उर्दू जबान कौमी जबान होगी, हमारी जो शनाख्त बन गई थी। तारीख में जाए बगैर आपने बात सुनी असगर साहब की भी, आपने बात कामिला साहिबा की भी सुनी। आप पे मैं तो एक यही कहूंगी कि एक एज द यूथ ऑफ दिस नेशन, एज समबडी यंग, आगे की जनरेशन भी मेरे सामने है, पीछे की जनरेशन भी अभी खड़ी हुई है, बहुत सी उम्मीदें हैं। आप डिलीवर और ज्यादा कर सकते हैं पॉसिबली? आपको किस चीज की जरूरत है? कौन सी आपने एक बात कही कि जमहूरी अदवार में आपका काम कभी आगे नहीं बढ़ा, आखिरकार क्यों जमहूरी अदवार में ही क्यों नहीं? अब वो क्यों के लिए तो हर शख्स कह रहा है कि बड़ा मुश्किल जवाब है, लेकिन हकीकत ये है कि हम असल में अभी फिर उसी तरह से एक बड़ा नापायदार, या जिसका एतबार नहीं होता, हत्ता कि हुक्मरानों को भी एतबार नहीं होता कि वो कितनी देर तक बैठ सकते हैं या फैसले कर सकते हैं। अगर सचमुच निज़ाम चलता रहे, लोगों का मुकालमा हो और
آہستہ آہستہ تمام ادارے، تمام لوگ، پاکستان کے تمام لوگ ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے رہیں گے تو خود بخود احساس ہوگا کہ کہاں آ کر عمر جلیل سندھی میں بہت عمدہ لکھتے ہیں، نور الہدا شاہ سندھی میں بہت عمدہ لکھتی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، شاہ محمد مری بلوچی میں بہت عمدہ لکھتے ہیں، لیکن جب وہ اردو میں لکھتے ہیں تو انہیں خود احساس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑے دائرے کے ساتھ وہ وابستہ ہو گئے، لوگوں کے ساتھ وہ آ گئے، اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان سے محبت کرنے والے ایک چھوٹے سے ایک صوبے کے علاوہ یا ایک کلچرل چھوٹا سا جو سیکشن ہے اس سے باہر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے خیال سے، ان کے احساس سے، ان کے تجربے، ان کے نقطہ نظر سے لطف اندوز ہوتے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ مقتدرہ کا جو اخبار اردو ہم چھاپتے ہیں ہر ماہ، کہ اس میں پاکستان کے ان لکھنے والوں کی زبان بھی شامل کریں جو بالآخر ایک نئی اردو کی شکل میں، پاکستانی اردو کی شکل میں ابھر رہی ہے. اردو کو ہم ادب کی حد تک محدود کرنا چاہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں. اگر اردو میں یہ کہتا ہوں اردو ترقی کر رہی ہے. آج سے 10 سال 15 سال پہلے ریڈی والا اردو نہیں بول سکتا تھا، آج فر اردو بولتا ہے، سمجھتا ہے. جو خاص طور پہ جو ٹی وی کے ڈرامے ہیں، فلم ہے، انہوں نے اردو کو ترویج میں بڑا کام کیا ہے. لیکن اس میں اب یہ ہے کہ عدالتوں کی زبان انگریزی ہے، وکیل صاحب جو ہیں وہ انگریزی میں بحث کر رہے ہیں، کلائنٹ کو پتہ ہی نہیں، جو کلائنٹ سے بات چھپانی ہوتی ہے وہ انگریزی میں کہہ دیتا ہے وہ وکیل، کلائنٹ کو پتہ نہیں آگے ہو کیا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 255 ہے جو کہتا ہے کہ ترجیحاً حلف جو ہے وہ اردو میں ہوگا، وہ بھی آج اس لیے وہ انگریزی میں ہو رہا ہے. زبانیں اپنی بڑائی منواتی تخلیق کی سطح پر ہے، کیونکہ اس میں ان کا جو تخلیقی اظہار ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ زبان کا کینوس کتنا بڑا ہے. ٹھیک اردو زبان کو جس خطے نے، جس علاقے نے گود لیا، اس خطے نے اردو کو انرچ بھی کیا. یعنی اس علاقے کی بوباس، اس علاقے کا کلچر، روایات اردو میں اسیمیلیٹ ہوئیں. بالکل ایبسلیوٹلی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ مجلس ترقی ادب کے اظہر غوری صاحب موجود ہیں. اظہر صاحب السلام علیکم. آپ نے بھی چودھری صاحب کی بات سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ اردو کو بس ادب تک محدود نہیں رکھنا. انہوں نے ایگزامپلز اپنے کورٹ رومز کے بھی دیے، وکالت کے بھی دیے. آپ نے سرکاری اداروں میں بھی آپ چلے جائیں، آپ دیکھ رہے ہیں کام کس طرح سے ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اردو کو واقعی ادب تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، یا آپ کس طرح اسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو ہماری ذاتی خواہش ہے نا کہ اردو کی وسعت کہاں تک ہونی چاہیے، لیکن اردو جو زبان ہے یہ باقاعدہ بر صغیر میں حکمرانی کے لیے انگریزوں نے اس کی باضابطہ شکل بنائی تھی، اور انگریز یہاں سے چلے گئے تقسیم ہند کے بعد تو اردو آ گئی پاکستان کے ورثے میں. تو اس کے بعد پاکستان میں جو باقی ورثوں کا حال ہوا، ہمارے دیگر آثار قدیمہ سمیت اور جو ہمارے زندہ تھے، جو ترقی کرنے والے تھے، ان کے ساتھ جو حال ہوا وہ اردو زبان کے ساتھ بھی ہوا. آئندہ چند برس میں اردو رسم الخط ختم ہو جائے گا. اللہ خیر کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا اظہر غوری صاحب. آپ ہنس دیے. آپ بھی کیا ہوا ڈاکٹر انوار، ہنس کیوں دیے؟ یہ تو بڑی خوفناک بات کہی ہے انہوں نے. یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ وہ اظہر غوری ہیں جو بڑی محنت سے خوبصورت کتابیں چھاپتے ہیں، ان کے اعراب کا بندوبست کرتے اور اہتمام کرتے ہیں، تو ان کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی کہ بالآخر یہ ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہے. یہی رونق ہم رو رہے ہیں یعنی کہ اس کو اس انداز میں اردو کو نافذ کیا جائے، اس کی ترویج و ترقی اس طرح ہو کہ کون کرے گا؟ کرے گا سرکار کا کام ہے. آپ تو لکھے چلے جا رہے ہیں، آپ اردو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ اردو ہمیشہ رہے گی. کیوں کہ یہ تخلیق کی زبان ہے. ہمیں ایکسپریس کرنا ہے، ہمیں اظہار کرنا ہے، شاعری میں، ناول میں یا افسانے میں. لیکن مگر آپ جو لکھتے ہیں اصغر صاحب، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، اگر وہ پڑھنے والے کم ہو جائیں، نئی جنریشن جب اس کو دیکھ ہی نہ رہی ہو تو میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ پڑھنے والے کم نہیں ہو رہے. کتاب چھپ رہی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ چھپ رہی ہے. اچھا، یہ الگ بات ہے کہ اسکولوں کی سطح پر اس کے پڑھانے کا بندوبست اور یونیورسٹی کی سطح پر وہ ایک سیکنڈ لینگویج کے طور پر یا فرسٹ لینگویج کے طور پر کمپلسری ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ ایک اتنا بڑا ورثہ جو ہے وہ اگلی نسل تک پہنچے. بالکل. تو یہ باقی جہاں تک رہ گئی سرکار کا،
देखिए सरकार की तो बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, उसमें से सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो तालीम की थी, और तालीम का सेक्टर अगर वो संभालती तो वो जुबानों का भी रखती अमल दरामद कि वो कैसे होगा और वो कैसे किताबें मुरतब होंगी। असल बात ये है कि यही जो बात है ना, यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ रिसर्च जो है मुख्तलिफ मज़ामीन, सिर्फ अदब के अलावा जो मज़ामीन हैं, उर्दू अदब के अलावा साइंस के सब्जेक्ट हैं, कोई और चीज़ें, मैथ है, उनमें उर्दू जो है उसकी जो रिसर्च वर्क है वो ना होने को तराजम है, और वो भी गलत मलत हैं। बल्कि मैंने खुद देख पढ़ा है, वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में था, वो एक तर्जमा किया हुआ था किसी साहब ने, उसने लिखा था ये सियासी फलसफा है, आपको समझ नहीं आएगा। जिसकी उसको तर्जमा करने वाले को समझ नहीं आई, उसने अपने कारीन को ये बता दिया कि ये आपको समझ नहीं आएगा। भाई फिर आप लिख क्या रहे हो, क्या तर्जमा कर रहे हो? बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने सही फरमाया। सईद चौधरी साहब, असगर नदीम सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अनवार अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने की गुफ्तगू ये सुनी, हम अपनी कोशिश और काविश जारी रखेंगे कि कुछ ऐसे इश्यूज जिनके ऊपर रोज़ गौर व फिक्र नहीं किया जाता, तालीम हो गई, हमारी कौमी ज़बान उर्दू हो गई, कुछ वक्त निकाले इस पर भी गौर व फिक्र करें, इस पे भी गुफ्तशनीद हो, जानने की कोशिश करें कि कहाँ कमज़ोरियाँ कोताहियाँ हुई और किस तरह इनको इम्प्रूव किया जा सकता है आने वाली नस्लों के लिए। आज के लिए मेहर बुखारी को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।